اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں۔ اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں۔ انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہے، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے۔ تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے کسی سے لفظ، یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا۔ اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا۔ رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے۔ تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا، اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے۔ ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے، وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لیجیے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے کو۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں 7 آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھ سے کی جائے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں، ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں
چلا سیدھے راستے پر، یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، وہ قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جب آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہے وہ مغضوبی علیہم ہے دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہے بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہے، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا عمل نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا، راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے۔ اور وہ سب مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی، اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی، تو کہتا ہے عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے۔ تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے، وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا، تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے، اس کو پیر مانو۔ سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ پھر اس کا غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے، تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔ آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے، بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جاری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ بہرحال آمین کہنا سنت ہے، یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔
اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ وَلَضَّالِّينَ سے پہلے شامل ہو جائیں۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، اس میں تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی الاسلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی، وہ آج تک مسلط ہے۔ اور ضالین، گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں، لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں، گمراہی کا راستہ اختیار کیا، عبادتیں بہت کی، حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا۔ یہودیوں کا مسئلہ تھا، یہ اہل علم تھے، اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لعنت ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ۔ عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ، کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے، لیکن ہے گمراہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا،